वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? शाह मलिक बात कर रहा हूँ और यही पूछ रहा हूँ मौलाना साहब से कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है रमजान किस टाइम पर फर्ज हो गया और कितना रमजान उसमें रख गए, यही पूछ रहा हूँ बस सर। जी, अच्छा, ठीक है। रमज़ान कब फ़र्ज़ हुआ उनका सवाल है, और वो पूछ रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने रोज़े रखे या क्या उनके मामलात थे, इस तरह कुछ वो सवाल। रमज़ान मुबारक के बारे में जब रोज़े की फ़र्जियत हुई, जो हमारे पास इस वक्त है, इस कंडीशन में नहीं थी। पहले रोज़े में इख्तियार दिया गया, उसके बाद यानी कहा गया रोज़ा रख लो चाहे छोड़ दो, फिदिया दे दो। फिर कहा गया कि रोज़े रखना ज़रूरी है, लेकिन जब तक आप अफ्तारी कर लेंगे, खा लेंगे, उसके बाद ये कंडीशन है जो हमारी है कि रात को खाएं पिएं और उसके बाद फिर सहरी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अय्याम ज़िंदगी में सब रोज़े रखे, बल्कि आका अलैहिस्सलाम तो माह शाबान से रोज़े रखना शुरू हो जाते। और जहाँ तक फ़र्जियत की बात है तो ये हिजरत के बाद फ़र्ज हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो फिर रोज़े की फ़र्जियत हुई, और उसकी तारीख़ में बहुत से इख्तिलाफ़, बाद ने शव्वाल लिखा और बाद ने माह शाबान को लिखा है। दुर्र मुख्तार का कौल और है, और इसमें दूसरे जो अकवाल हैं जो कि तिब्यानुल कुरान के अंदर मौजूद हैं, उसमें ये लिखा गया कि शाबान से रोज़े की फ़र्जियत हुई और हिजरत के बाद, और उसके बाद फिर आका अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के आखिर तक इसी तरह रमज़ान के रोज़े रखते रहे। जी, बेहतर है जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। करते हैं हम प्रोग्राम में उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुनो। हेलो। वालेकुम सलाम भाईजान। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, हजरत साहब से मेरी एक दरख्वास्त है। जी, आपकी दरख्वास्त है कि हम बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग ऐसे सहाबा कराम पे तबर्रा करते हैं हमारे सामने, हम किस तरह उनसे पेश करें, खामोश रहें, क्या करें? ठीक जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। करीम साहब, सवाल भाई साहब ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम वो अजीम हस्तियां हैं जिनके बारे में सरकार फरमाते हैं, असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा चमकते सितारों की तरह हैं, बेशक जिनकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। तो पहले तो ऐसे लोगों से मिलने से ही गुरेज करें कि वो अगर ऐसा कलाम करें, और अगर ऐसा कलाम करते हैं तो हत्तल इम्कान को समझाने की कोशिश की जाए, इसलिए कि किसी भी तौर पर जो सहाबाए किराम हैं उनके बारे में हम कोई ऐसा जुमला नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह फरमाता रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। और अगर फिर भी वो कोई बाज नहीं आता तो पाकिस्तान में कानून मौजूद है, उस कानून के मुताबिक उसकी बाकायदा FIR कटती है और उस पर उसको करार वाकई सजा भी दी जाती है। ये सारे प्रोसेस हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कर सकते हैं। जी, बेहतर है, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। कॉल देखते हैं जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मैं ननकाना साहब से बात कर रही हूँ। रबीना, मेरे भाई के ना पैसे पता नहीं गुम हो गए या किसी ने निकाल लिए। बहरहाल मेरे भाई के पास किसी की अमानत है। क्या गुम हो गया? पैसे पता नहीं किसी ने निकाल लिए, पता नहीं गुम हो गए, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, आप ना कोई वजीफा बताएं कि अल्लाह नेवल बदल दे दें, जिसके पैसे थे उसकी इमानत लौटा दे। अच्छा, क्या नाम है आपके भाई का? खालिद महमूद। ठीक, चले हम इंशाल्लाह बताते हैं जी आपको कुछ। करीम साहब रहनुमाई भी करेंगे और दुआ भी करेंगे, अल्लाह ताला उनके लिए। जी, किसी की कोई शय गुम हो जाए, जैसे इन्होंने कहा कि पैसे या गुम हुए हैं या किसी ने निकाले हैं, दोनों सूरतों में ये वजीफा बेहतरीन वजीफा है, गुमशुदा चीज मिल जाती है। कुरान की आयत है, उसके साथ एक जुमला इजाफी है, इन्नल्लाह जामिउन नासिल लियौमिन ला रैब फीह इज्मा बैनी व बैन दालती। आला हज़रत ने फतावा रज़िया में लिखा है, इसके पढ़ने से गुमशुदा चीज मिल जाती है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इन्नल्लाह जामिउन नासिल लियौमिन ला रैब फीह इज्मा बैनी व बैन दालती। ये पढ़े इंशाअल्लाह ताला, कसरत से पढ़ते जाएं, या हफीज़ों की भी कसरत करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इन पढ़े हुए कलिमात की बरकत से अगर शायद गुम हुई है तो इंशाअल्लाह इनको मिल जाएगी, और अगर किसी निकाली है तो परवरदिगार इनकी किफ़ायत के लिए भी कोई असबाब पैदा फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी करीम साहब आपका। देखते हैं जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मेरे भाई, मैं अफजल बात कर रहा हूँ शकरगढ़ से। जी मेरे मोहतरम, बोलिए। भाई जी, मेरा मसला भी फिक्री तौर पे ऐसा है कि मैं 2-4 दिन तबीयत मेरी ठीक रहती है, खुशबाश, अगले 2-3 दिन बिल्कुल खफा गुस्सा, किसी से बात दिल नहीं चाहता। अच्छा जी।
کوئی ایسا مطلب بتا دیا جائے کہ کیا اس میں کوئی جو خرابی ہے یا کوئی میں ایسا سبق پڑھتا رہا ہوں کہ یہ اچھا غصہ بھی بہت آتا ہے بات پہ، اکثر لڑائی جھگڑا میرا ہر کسی سے، اور 2-3 دن بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہوں، پھر بہت خوشباش رہتا ہوں، پھر اگلے 2-3 دن اس طرح سلسلہ کو چلتا رہتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں جی، آپ کا سوال ہم سمجھ گئے ہیں، اور کریم صاحب اس کا انشاءاللہ کو جواب بھی دیں گے کہ تحمل مزاجی اور سکون اور پھر جو ہے وہ مطلب آپس میں لوگوں کے ساتھ پیار اتفاق محبت۔ اس میں دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے کچھ عادات ہوتی ہیں، اور ظاہری بات ہے نیچر اور فطرت انسان کے ساتھ ہے، تو بعض لوگوں کی نیچر اور فطرت میں غصہ شامل ہوتا ہے، ان کو تو خود انالیسس کی ضرورت ہے، اپنا تجزیہ کریں اور کوشش کریں ان عادات سے بچنے کی اور اپنی عادات پر قابو پانے کی۔ یہ بہت بڑی پریکٹس ہوتی ہے جو انسان آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان کا یہ مسئلہ ہے، تو روزانہ صبح ایک تسبیح یا اللہ یا سلاموں کی پڑھ لیا کریں، یا اللہ یا سلاموں کی ایک تسبیح، انشاءاللہ سارا دن پروردگار ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا اور غصے پہ انشاءاللہ ان کو کنٹرول حاصل رہے گا۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، بہت شکریہ کریمی صاحب آپ کا۔ مزید بڑھتے ہیں جی آگے پروگرام میں جی، ہمارے مزید شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی، کون بات کر متین قاسم بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی میرے بھائی بولیے۔ تو میں نے حضرت صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی بات کر، وہ سن رہے ہیں، آپ بتائیے کیا ہے سوال۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب میرا ایک آپ سے سوال تھا، ایک میرا بیٹا ہے احسن علی نام ہے، پچھلے 1 مہینے سے اس کی کچھ ایسی طبیعت خراب ہوئی ہے، پہلے ہیپاٹائٹس ہو گیا، پھر کڈنی کا مسئلہ ہو گیا، پھر اس کے بعد لیور کا ہو گیا۔ شکر الحمدللہ کا بہتر ہے، کھا پی رہا، ہاتھی ٹھیک ہے۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آیا یہ کہنے کی باتیں ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کیا کرایا تھا یا کوئی افساد سے، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ کبھی کچھ ہو جاتا ہے گھر میں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اتنی پریشانی ہے، پورا رمضان سمجھ نہیں آتی کیا کریں، کچھ مجھے پلیز بتائیں اس کے بارے کیا میں۔ نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ احسن علی نام ہے۔ ٹھیک چلے ٹھیک ہے میرے بھائی، انشاءاللہ کریمی صاحب نے آپ کا سوال سنا ہے مکمل، وہ آپ کو انشاءاللہ آگاہ کرتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ایک تو ان کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، دیکھیں یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور آزمائش پر صبر کرنے والے کو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اور یہ پریشانیاں، تکالیف، آزمائشوں کا آ جانا بھی یہ مومن کے ایمان کی ایک تو ابتلا اور آزمائش کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے بہت سی نوید اور خوشیاں ملنے کی بہت بڑی ایک نوید بھی ہوتی ہے۔ تو لہذا آپ کوشش کریں اپنے گھر کے اندر پاکیزگی کا خیال رکھا کریں، پاک صاف رہا کریں، نماز پڑھیں 5 وقت کی۔ گھر کے اندر جو اس وقت جتنی پریشانیاں، اس کا حل یہ ہے کہ سب لوگ بیٹھ کے 1001 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں، سب بیٹھ کے، بچے بھی بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، خود گھر میں درود تنجینہ 1001 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو حسب توفیق اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے تکلیفیں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ بیٹا بھی جب بیماری کی طرف زیادہ جائے، تکلیف آپ دیکھیں محسوس ہو رہی ہے، تو درود تنجینہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ طاق عدد میں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دیا کریں، انشاءاللہ تعالی اس کے لیے بھی اللہ تعالی صحت یابی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ آمین، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ جی۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، اور آخر میں دعا انشاءاللہ ہوگی ہر روز کی طرح۔ محترم پروفیسر محمد علی کریمی صاحب دعا فرمائیں گے، آپ سب دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار جتنے افراد اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے، گھروں میں بیٹھے مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ حضرات جتنے بھی دعا میں شریک ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے افراد ہم سے دعاؤں کی توقعات رکھتے ہیں، یا اللہ ان کی دلی مناجات کو قبول فرما۔ پروردگار جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اور یہ گھڑیاں تیری بارگاہ میں عز و انکساری سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ جتنے افراد وبائی مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان سب کو صحت یابی عطا فرما۔ بالخصوص ہم سے متعلق ہمارے بہت سے افراد، دوست احباب جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان سب کو صحت یابی عطا فرما۔ انصاری برادران میں سے جتنے بھی افراد اس وقت بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان سب کی تکالیف کو دور فرما۔ ہمارے بہت سے محترم ساتھی، دوست احباب اور بالخصوص انصاری برادران سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں، یا اللہ ان سب کو روح بصحت فرما۔
دنیا بھر میں جہاں کہیں لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، جو اس وبائی مرض میں مبتلا ہو کر مختلف تکالیف کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، یا اللہ ان سب کو بیماری سے صحت یابی عطا فرما۔ پاکستان اور اس میں بسنے والے اور جہاں کہیں مسلمان ہم سے دعاؤں کی توقعات رکھتے ہیں، گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیماری کی کیفیت میں ہیں، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ پروردگار انہیں جلد صحت یابی عطا فرما، اور ہم سب کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما۔ اور جو احباب اس وقت دنیا کے اندر مختلف مقامات پر اس بیماری کے خلاف کسی نہ کسی اعتبار سے مصروف عمل ہیں، پروردگار ان سب کی غیب سے مدد فرما۔ ہمارے ڈاکٹر، ہمارے جتنے بھی ادارے مل کر اس بیماری میں کے حوالے سے لوگوں کی معاونت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی بھی غیب سے مدد فرما، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی غیب سے مدد فرما، ان ڈاکٹر حضرات کی غیب سے مدد فرما جو اس بیماری کے اندر مبتلا لوگوں کی کسی نہ کسی اعتبار سے خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما، جہاں کہیں بھی لوگ بیماری میں مبتلا ہیں، بالخصوص انصاری برادران میں سے تمام کو صحت یابی عطا فرما۔ اللہم قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا، اللہم دافع البلیات ادفع بلیاتنا، اللہم شافی الامراض اشف مرضانا، اللہم شافی الامراض اشف مرضانا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا اللہ ہم عاجز ہیں، گناہگار ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کا صدقہ پروردگار جلد ہی ہمیں اس وبائی مرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تیری مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تیری قدرتوں سے سوال ہے، اپنی رحمت کا واسطہ بالخصوص اہل ایمان اور جتنے بھی دوست احباب ہم سے دعاؤں کی توقعات رکھتے ہیں، ناظرین جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم، ہمارے انصاری برادران، محمود اکرم انصاری صاحب، ان سے وابستہ جتنے بھی دوست احباب، ان کے رشتہ دار احبا، پروردگار سب کو جلد صحت یابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔